لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں, بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں, نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں, کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے, الحمدللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ, ایک منظر ہے, بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں, آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر, کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو, تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہو, ارطغرل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا, اٹھا کے لات ماری, توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے, اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا, گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا, ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابے ڈرامہ دیکھ رہا, ابا کھانس رہے ہیں, تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. تو یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. سکون اس سے دیکھو, بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے, اس سے ٹینشن ہوتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے. جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, ریلیکس. شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو. اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. اب سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے ہو, برداشت کرتا ہے نا آدمی, ایک ڈپریشن میں آتا ہے, ٹینشن میں آتا ہے, جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے, غصہ آیا پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا, وہ ٹینشن پارسل ہو گئی وہاں پہ, آپ سکون میں آ گئے. بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے. جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں
آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم, ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے. یہ بھی نشہ ہے. شریعت نے کہا برداشت کر لو, یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے, جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی, پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے, پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا غصہ آنا, دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے. اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن. کیا خیال ہے؟ اس کی بھی تو سائڈ افیکٹ ہے نا بہت زیادہ, وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا. پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں, ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے, وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا. تو عبادت کا ماحول بنائیں گھروں کے اندر, عبادت کی عادت ڈالیں گھروں کے اندر. اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو, جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی ہو, اس سے نکاح کرو اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ. اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں وستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی, ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے نحوست کے کچھ بھی نہیں آئے گا, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب کیا کرنا ہے, اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے. اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو, وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں گے. 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں, مسلمان کا یہ ہنی مون ہے. یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا, جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں. شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہیں تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ عورت ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا, وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں, یار یہ کیا مذاق ہے. سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے, عمرے پہ لے جاؤ بیگم کو, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم کو, آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے, جو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے, تو ان کی ذرہ نوازی, گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو, اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے, تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کے قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے, خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے, خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے, جنت ہے. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا ہے بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی, میں بزی ہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے.
تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا. ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی, وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہیں, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا, اس کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہیں. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس. اس نے کہا میں خود بہو ہوں, اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کی, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو ہوئی, خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا, میں نے کہا بھی بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس نے. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی. ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم. جو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں آتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے. تو مشہور واقعہ ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا, اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا, اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی, کسی نے نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے, دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے, چھوڑ دیں اس کو, کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے. انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت. تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو, آج کل یہ بالکل ختم. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا, بولو نا. 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے, کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ, بھائی کچھ مزہ آئے گا, تو مزہ نہیں آتا وہاں پہ, ٹینشن ہوتی ہے. مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے, وہ ہے بھائی کوئی فلم دکھائیں گے, کیا کریں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں, وہ معمولات کروائیں گے, بھائی صبح کی تسبیح, شام کی تسبیح ہے, پھر تعلیم ہے, پھر مذاکرہ ہے. بورنگ لائف. لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے اب وہ ریونڈ کے مقیمین بن گئے ہیں, وہ سارا دن اسی معمول میں. او بھائی آپ, یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے. انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف, ہمیں اسی میں مزہ ہے. ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے ہیں جو عینی شاہدین گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا.
آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے، اب کیا. مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. اب ہوتا کیا، ہم جب پہلی مرتبہ گئے، ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، لوگ آئے بہت دور دور سے. حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے، اجتماعی دعا، انفرادی بھی نہیں. رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے. لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا ہے کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے، اتنی لمبی، بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی، ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے. حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی. ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے. تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں. اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لے میرے لیے، تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت پوری ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ. ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر. تو حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر نہیں دل چاہتا. جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، پھر تو ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ بھائی. آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں، امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین. چلو غنیمت ہے وہ بھی. انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ سے رشتہ بناؤ، ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا. تو میں نے بتایا نا جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے، اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی، تنہائی میں، اکیلے میں. تنہائی کا موقع نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مانگا کہ مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے. اصل دعا میں کیا ہے؟ انفرادی. لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو. تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی اور نماز کی، عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے. اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت، پھڈا ہو جائے گا بیگم سے، بچوں سے پھڈا ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے. کس کا؟ تبلیغ کا. وقت لگاؤ اس میں. دیکھو گھروں کا، میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی، گھروں کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا ہے، بالکل چینج ہو جاتا ہے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر. اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات، ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ لوگ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں؟ بولو نا، ہے ہی نہیں، بزرگ ہی نہیں ہے ان لوگ کے یہاں. ایک آدمی جو تھا نا، پتہ نہیں کس فرقے کا تھا، تو وہ فقہ وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا. ہم نے پوچھا وجہ کیا؟ کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے. صحیح ہے نا، کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوگا. آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا، خوب سمجھ لو.
جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا, آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے, تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر. دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا, فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین, فون انگیج جائے گا تو وہ نہیں کریں گے نا, جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا. تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہنا دی. جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے. تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے, جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے. اور جو ویلے ہوتے ہیں نا, ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل فارغ ہوتے ہیں, شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں. نئی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, چل وہ چل کے دیکھ تو جا کے. الٹے الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو, فحش فلموں میں لگا دے گا, پان گٹکے میں لگا دے گا, شراب میں لگا دے گا, برائیوں میں لگا دے گا. آپ نے اپنے اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بیزی کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کام کیا ہے, ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائے, پاگل ہے کیا, تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں, تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں, لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ. بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو, کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو. جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے. تو اپنے آپ کو عادی بنائیں, پہلے کم معمولات رکھیں, صبح شام کے کم معمولات, اور جو باقی فارغ دینا اس کو سوچیں کیا کرنا ہے, تو اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں آپ. جائز تفریح کیا ہے بھائی, جاگنگ ہے, جم ہے, سوئمنگ ہے, جانور پالو ان پہ دل لگاؤ بہلاؤ ان میں, بچے پالو ان کو لے کے گھومو پھرو, نلی نہاری کھاؤ, جا کے تاریخ روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ, وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے ذرا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کیا کون سی تفریح, حیدرآباد کی مچھی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل. اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا, جب پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں پھر. پیسے نہیں ہیں تو وہ اور آسان ہے زندگی. جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا زندگی اور کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, پھر وہ گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو, جاگنگ کے لیے پہ پیسے لگتے ہیں, سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے ٹکٹ, لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا. جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بےچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کہ یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ. جم میں ایڈمیشن کروا لو, فیس پی جاؤ, استغفر اللہ, یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, اتنا بڑا بزنس ہے, بولے ہاں نکالتا ہے, تو کہ میں زکات میں آ گیا بس, ٹھیک ہے نا, میں تیری جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ, غیرت ہوگی مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا, میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈنٹ وٹ پھیلنے دے, جان آئے گی طاقت آئے گی تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہیں جو غریب بھی کر سکتا ہے. چوزے تو پال سکتا ہے نا, مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا. یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں, یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے رنگ برنگی, اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا, مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں میں, پال کے دیکھو کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا, اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہوا جب میں نہیں ہوتا, تو وہ کہہ رہا ہے مجھے محبت ہو گئی پر ان مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بیزی کر لو. اگر نہیں کیا بیزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی, پھر دل چاہے گا اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے. وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی, لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے گی. بڑھاپے کی طرف جاؤ گے, پھر ہوگی ڈپریشن, یار میں نے کیا یہ, اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, گولیاں کھاؤ گے, اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی نے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا,
وہ ناجائز تھا عشق اس کے لیے, وہاں شادی کی کوئی امید نہیں تھی. مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جو تیرا صنم ہے نا, محبوب ہے, جو تیرا معشوق ہے, یہ تو تجھے ملے گا نہیں, اور تو اللہ سے بھی جائے گا, اس کی محبت میں خدا کو بھی کھو بیٹھے گا. اس نے کہا نہیں یہ مجھے ملے گی, لازمی ملے گی. جیسے ہوتا ہے نا عاشق لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, یہ مجھے ملے گی, مجھے ایسی بشارتیں مل رہی ہیں. بالآخر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے, اور وہ اس کو ماموں کہنے لگے. تو ایسے موقع پہ اس نے یہ شعر کہا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو جس چیز میں آپ ٹائم گزار رہے ہیں, ہم اور آپ سبھی اصلاح کے قابل ہیں. عبادت سے جان چھوڑا کے عادت نہیں ڈال رہے دعائیں مانگنے کی. دیکھو ابھی دعاؤں مانگنے کی عادت ڈال دی نا, خدا کی قسم بڑھاپا اتنا پیارا گزرے گا, اتنا مزے کا گزرے گا کہ رش کریں گے لوگ آپ کے بڑھاپے پہ. ابھی عادت ڈال لی جوانی میں لمبی لمبی دعاؤں کی, دل لگا لیا, شروع میں لگے گا نہیں, عادت ڈالیں, اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ کو مزہ ہی دعا میں آئے گا. انگریزوں کا بڑھاپا خدا کی قسم بہت ڈینجرس ہوتا ہے, بہت خطرناک ہوتا ہے. نہ خدا ہوتا ہے ان کی زندگی میں, نہ پبلک ہوتی ہے. کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جاؤ نا ان ملکوں میں 2 منٹ کے لیے, وہ پیسے دے گا آپ کو. ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا, مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہیں نا, جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے, پیسے نہیں ہے, وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں. تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے, چلو کسی نے تو لفٹ کرائی. ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا, وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں, وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ اللہ سے راز و نیاز. ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں, پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے, ان سے کچھ سیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے؟ تنہائی میں. ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا. ابھی سے عادت ڈالو, یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا, یہ ابھی کرنا پڑے گا. یہ اللہ ہمیں توفیق دے, اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے, اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.